السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو یقینی طور پہ آج تک کی جو اپڈیٹس ہیں وہ بڑی ہی خوفناک قسم کی اپڈیٹس ہیں، اور اس خوفناک ترین اپڈیٹس میں سب سے زیادہ جو ہم یہ جانتے ہیں کہ 10 جون کو بجٹ پیش ہوا تھا مالی سال 2022-23 کا، جو کہ ٹیکس فری بجٹ تھا، اس اتحادی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا، لیکن اس کے ٹھیک 15 دن کے بعد آج 24 جون کو مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ تقریباً 13 انڈسٹری پہ جو ہے وہ 10% جو ہے سپر ٹیکس لگے گا، اور اس کے بعد جو صنعتیں بچیں گی اس پہ 4% کے حساب سے سپر ٹیکس لگے گا۔ سال میں ایک ہی دفعہ لگے گا، لیکن ان کے ٹرن اوور کے حساب سے لگے گا، اور یقینی طور پہ اس پہ صنعت کار اور تاجر بے انتہا سے زیادہ جو ہے اپنے تحفظات ہیں۔ اور اب تک جب تک ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں تو میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ میڈیا میں سب سے زیادہ ہاٹ خبر جو ہے وہ یہی ہے، اور ہر جگہ اسی بات پر ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا ہوگا آگے۔ اور تاجر و صنعت کار تو یہ پیشنگوئی کر رہے ہیں کہ پاکستان سے جو صنعت و تجارت ہے وہ تقریباً ناپید نہ ہو جائے۔ یقینی طور پر بہت سارے مسائل، مشکلات، پریشانی ہوگی، اور مزید پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافے کی توقع کی جا رہی ہے، جو کہ یقینی ہوگی، کیونکہ ہمارے جو انداتا ہے IMF، ان کی ہدایت کے مطابق ہمارا بجٹ تیار کیا جاتا ہے، تو یقینی طور پہ ایک اور مسئلے جو آئیں گے جب پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں مزید جو ہے اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلے جی، بڑے اور صنعت کار اور تاجروں کی کہانیاں ہیں یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ SMEs جو ہمارے اسمال میڈیم انٹرپرینیورز ہیں، آج کل ان پر کورونا کی وبا کے بعد جو ہے وہ ایک مسئلہ آ گیا ان کے ساتھ کہ بجلی بچاؤ، شٹر گراؤ۔ یہ حکومت نے ایک نعرہ دیا ہے، یعنی کہ رات 9 بجے آپ نے شٹر اپنے کاروباری مراکز کی بند کر دینی ہے تاکہ بجلی کی بچت ہو۔ ابھی تک تو ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ 4-5-6 دنوں میں جو 9 بجے دکانیں بند ہوئیں، 10 بجے دکانیں بند ہوئیں، تو کتنی بچت ہوئی بجلی کی۔ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تو ویسے ہی ہو رہا ہے، سرکاری اداروں میں بجلی کی جو خرچ ہے وہ ویسا ہی ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ لیکن بہرحال ہمارے SMEs جو ہے ان پہ ایک تغربار کیا گیا ہے کہ اس میں ریسٹورنٹس والوں کو رات کو 11 بجے تک کے لیے، میرجان والوں کو رات 11 بجے تک، اور عام دکانوں کو رات 9 بجے تک بند کرنے کا جو سختی کی جا رہی ہے، اس پہ اسی طرح سختی کی جا رہی ہے جیسے کہ ایک مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں سلوک کیا جاتا ہے کہ فوج آتی ہے، پولیس آتی ہے، اور وہ زبردستی جو ہے وہ بند کرانے کی کوشش کرتی ہے، جو نہیں کرتا اس کو زد و کوب بھی کرتی ہے، جرمانے بھی عائد کی جاتے ہیں، دکانیں سیل بھی کر دی جاتی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے ٹیکس بھی دو۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں، انہی پہ آج ہم اس محور پہ گفتگو رکھیں گے، اور اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس پروگرام کو جو زینت بنے ہیں اس پروگرام میں، وہ جو مہمان، ان سے میں آپ کا تعارف کرا دوں، اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ تو میرے پہلے مہمان ہیں جناب عبدالرشید صاحب، یہ ہے چیئرمین سائٹ ایسوسیشن آف انڈسٹری۔ تھینک یو رشید صاحب۔ تھینک یو جی۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں جاوید شمس صاحب۔ جاوید شمس صاحب بھی ایک سداوار شخصیت ہے، اور یقینی طور پہ SMEs میں ایک مقام بھی رکھتے ہیں، اور کافی زیادہ ان کی جدوجہد بھی ہے اپنے چھوٹے تاجروں کے لیے۔ یہ ہے صدر ہے انجمن تاجران سندھ کراچی ڈویژن۔ تھینک یو جاوید شمس صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو۔ میرے تیسرے مہمان ہیں وقاص عظیم صاحب۔ دیکھنے میں تو یقینی طور پہ آپ کو یہ باڈی بلڈر لگ رہے ہوں گے، اور حقیقت میں یہ باڈی بلڈر ہیں، لیکن یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے آل پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسیشن کے۔ تو آپ کا بھی بہت شکریہ وقاص بھائی کہ آپ یہاں تشریف لے کے رہے، اور ان مہمانوں سے ہم ان کے خیالات کا جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اتحادی حکومت برسر اقتدار تو آ گئی، لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ معاشی میدان میں ان کے لیے کتنی مشکلات اور کتنے ہی مصائب ہیں۔ ابھی کچھ ہفتے قبل ہی وفاقی حکومت نے مالی سال 2022-23 کا ٹیکس فری بجٹ پیش کیا تھا، اور IMF کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکس سے قبل اور بعد میں پیٹرولیم مصنوعات 60 روپے فی لیٹر، گیس 45% اور بجلی تقریباً 11% مہنگی کر کے ملکی معیشت کو زیر بار کر دیا تھا۔ عوام سمیت تمام تاجر اور صنعت کاروں نے شدید رد عمل بھی دیا تھا، لیکن کچھ اندرونی اور بیرونی آقاؤں نے اتحادی حکومت کو شاباش دیتے ہوئے اور پیٹ تھپکتے ہوئے آگے بڑھنے کا اشارہ دیا تھا، جس کے نتیجے میں وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے آج قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن کے دوران IMF کے مطالبے پر ملک کی ریونیو میں اضافہ کرنے کے لیے 10 بڑی صنعتوں پر سپر ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد تاجروں اور صنعت کاروں نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ملک کی بڑی صنعتیں پہلے ہی 29% کارپوریٹ
सीक्रेट टैक्स दे रही है। अब मजीद 10% सुपर टैक्स के नफाज के बाद ये 39% पर पहुंच जाएंगी, जिनमें सीमेंट, स्टील, चीनी, तेल, गैस, खाद, LPG, टर्मिनल्स, टेक्सटाइल, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, मशरूबात, केमिकल्स और एयरलाइंस की सनतें शामिल हैं। बाकी तमाम सनतों पर 4% इजाफी टैक्स जायद कर दिया गया है। सनतकारों का कहना है कि दुनिया का कोई मुल्क 39% टैक्स देने के बाद मईशत का पहिया रवा दवा नहीं रख सकते। सनतकारों का कहना है कि PDL और नए इजाफी टैक्स के अखराजात मजमूई तौर पर मईशत को नेस्तो नाबूद कर देंगे। दूसरी जानिब बिजली की किल्लत पर काबू पाने के लिए ताजरों को रात 9 बजे दुकानें बंद करने की पाबंदी ने छोटे और दरमियाने ताजरों को भी मुश्तइल कर दिया है। लेकिन सरकारी इदारों में अभी भी बिजली का गैर जरूरी इस्तेमाल जारी है। ये दोहरा मयार आखिर क्यों है? ताजरों को जिस तरह पुलिस के जरिए ज़दोकोब किया जा रहा है और दुकानें सील की जा रही हैं, जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, उसका क्या मतलब लिया जाए? नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट को अहाता करते हुए हम अपनी गुफ्तगू को जो एक महवर रखेंगे वो इसी पर रखेंगे और इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो यकीनी तौर पर हम तसल्जुल के साथ गुफ्तगू को जारी रखेंगे। साथ